یہ قرآن مجید اللہ کی بولی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں سے یہ مختلف ہے۔ آج کے دور میں سمجھنا شاید آسان ہو، ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ میسج فون پہ کرنا، وہ پیغام بھی محبوب کی طرف سے آتا ہے اور لوگ بار بار ٹیکسٹ میسج نکال کے پڑھتے ہیں کہ فلاں کا میسج آیا ہوا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وائس میسج کہ کسی کی آواز کا میسج آنا، وہ اور بھی زیادہ محبت کا مزہ دیتا ہے، آواز سننے کو مل جاتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا وائس میسج ہے اس امت کے لیے۔ جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں وہ ٹیکسٹ میسج تھا اللہ کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ اللہ کی بولی ہے، اللہ نے کلام فرمایا اور ہمیں وہ کلام پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس لیے جب قرآن مجید اترا تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اس کلام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ فرشتے قرآن سن تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے استثناء عطا کیا کہ وہ حافظ قرآن تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ باقی فرشتے سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ اور بندہ اگر کوئی کام خود نہ کر سکے نا تو جو دوسرا کرے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے جہاں کوئی قرآن مجید پڑھنے لگ جاتا ہے، فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہلم الیہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ چنانچہ جم کھٹا لگ جاتا ہے فرشتوں کا، حتیٰ کہ اس بندے کے سر سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا جم گھٹا رہتا ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آؤ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے یہ بندہ، سنو۔ یہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیا ہونا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے مخلوق کے اندر بھوچال آ جاتا ہے، فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس بندے کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک فرشتہ اس قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتے اس آدمی کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے محبت کی وجہ سے۔ اب ہمیں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ کاش کہ اللہ ہمیں وہ لذت عطا فرمائے قرآن مجید پڑھنے کی، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے جو لذت آتی ہے وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک قاری تھے سب عشرہ کے قراء میں سے، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، تو ایک طالب علم ان کے پیچھے لگ گیا، حضرت آپ الائچی منہ میں رکھتے ہیں، آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے۔ کہا نہیں، میں تو کوئی الائچی منہ میں نہیں رکھتا حضرت، اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو، بھائی میں کوئی الائچی منہ میں نہیں رکھتا۔ وہ بھی لیچڑ قسم کا طالب علم تھا، لگا رہا حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی الائچی اپنے منہ میں نہیں رکھتا، اتنی سی بات ہے کہ میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتا ہوں۔ ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو خواب میں جب نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو جو لب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے۔
لہذا رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، ہم ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں غیر ضروری کاموں کو چھوڑنا ہے اور پورا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پورا دن۔ عورتیں بھی قرآن پڑھیں، مرد بھی قرآن پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔